محبت ایک جنون ایپیسوڈ 11۔ انہوں نے ملازمہ سے ہاسپٹل کا پتہ معلوم کروایا اور جانے کی تیاری کی۔ پریشا نے پھپھو کو جانے سے منع کر دیا کہ ان کی طبیعت ویسے ہی بہت خراب رہتی تھی۔ میں آپ کو فون پہ صورتحال بتاتی رہوں گی، آپ کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ پریشا نے پھپھو کو سمجھایا اور ہسپتال چلی آئی، اور وہاں پہنچی زوار کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ ہاتھ پاؤں میں فریکچر ہوا تھا اور کمر میں گہری چوٹ آئی تھی۔ ٹرک سے ٹکر پر گاڑی سے نکل کر وہ باہر گرا تھا اور سر پر بری طرح کسی پتھر سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے سر میں بھی کافی گہری چوٹ آئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ ملک وجاہت اپنے جوان بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر بالکل ڈر گئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بابا سائیں، آپ دعا کریں اللہ سے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ انہیں تسلی دینے لگی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے کھانے کے لیے کچھ لے آئیں۔ بابا سائیں، کچھ کھا لیں، ایسے تو آپ اپنے بیٹے کا دھیان نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ان سے آ کے پوچھتی۔ ان کا دل پریشا کی طرف سے نرم ہونے لگا تھا۔ شام میں زوار کا آپریشن ہونا تھا۔ وہ دوپہر سے اس کے لیے دعا کر رہی تھی، رو رہی تھی، اللہ کے سامنے گر گرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکل آئے۔ ملک وجاہت آگے بڑھے، پریشا بھی چلی آئی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ ملک صاحب، ملک زوار کے سر کا زخم ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کا علاج جلد از جلد نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ پریشا نے یکدم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ملک وجاہت وہاں پڑی چیئر پر بیٹھ گئے۔ ملک وقار اور ملک عمار بہت یہاں ہاسپٹل میں زوار کے پاس ہی تھے۔ بابا سائیں، اماں اور پریشا کو گاؤں بھیج دیا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد زوار کو ہوش آیا تھا۔ ملک عمار نے فون کر کے بابا سائیں کو اطلاع دی۔ بابا سائیں نے شہر جانے کی تیاری کی۔ حویلی سے نکلے تو کسی خیال کے تحت انہوں نے ڈرائیور کو پریشا کے گھر کے جانے کو کہا۔ اس لڑکی سے انہیں انسیت ہو گئی تھی۔ جتنے دن وہ ہاسپٹل رہے، پریشا نے ان کی بیٹی کی طرح ان کا دیکھ بھال کیا۔ پھر وہ زوار کی پسند بھی تھی تو انہیں اب کیوں نہ کر اعتراض ہونا تھا۔ پریشا کے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پریشا نے دروازہ کھولا۔ آپ؟ پریشا، بیٹا، زوار کو ہوش آ گیا، چلو گی؟ انہیں ہوش آ گیا؟ ہاں بیٹا، میں آتی ہوں، کہہ کر وہ اندر گئی۔ پرس اور چادر اٹھا کے باہر آئی۔ گھر کو لاک کیا۔ پھپھو لاہور چلی گئی تھیں کیونکہ ان کا بیٹا باہر سے اچانک آ گیا تھا تو وہ چلی گئیں، مگر فون پر زوار کی خبر لیتی رہتی تھیں۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ گاڑی چلی تو پریشا نے پوچھا، بابا سائیں، کیا وہ خطرے سے باہر ہیں؟ خطرے سے تو باہر ہے، اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زوار کو پاکستان سے باہر لے جائیں اور وہاں کسی اچھے ہسپتال میں اس کا علاج کرائیں۔ وہ خاموش ہو گئیں اور پھر سارے راستے وہ اللہ سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعا کرتی رہی۔ ہسپتال پہنچ کے وہ لوگ زوار سے ملنے گئے۔ عمار پہلے مل چکے تھے۔ زوار کو یوں لیٹا دیکھ کر بابا سائیں آگے بڑھے۔ پریشا بھی پیچھے آئی۔ بابا سائیں نے اسے پیار کیا۔ میرا بچہ، میرا شیر کیسا ہے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جا پتر، آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھنے کے لیے۔ بابا، زوار کی آواز بہت مشکلوں سے نکل رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر پریشا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کچھ نہ بول پتر، بس ٹھیک ہو جا، ڈاکٹر نے کہا ہے تیرا باہر سے علاج کرانے کا، دیکھنا تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زوار نے پریشا کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ زوار نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پریشا اس کی دوسری سائیڈ کھڑی تھی۔ ملک وجاہت نے پریشا کی طرف دیکھا جس کے اس کا بیٹا سر سے پاؤں تک بدل گیا تھا اور اس کی حالت بھی، اس کی ساری توجہ اس کی طرف تھی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی تیرے ساتھ جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم تم دونوں کا نکاح بھی کروائیں گے تاکہ پورے گاؤں کو پتہ چلے کہ ہمارے زوار کی دلہن آئی ہے۔ بابا نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ پریشا انہیں دیکھنے لگی۔ میری دھی، اتنا حیران نہ ہو، زوار ہمیں جان سے پیارا ہے، اس کی خوشی کے آگے ہمیں کبھی نہ کبھی تو ماننا ہی تھا نا۔ اور زوار کے ہوش آنے سے پہلے تم جو ہمارے ساتھ رہی، ایک بہو نہیں بیٹی بن کے، ہمیں تسلی دی، دلاسا دیا، خیال رکھا، اپنی پرواہ کیے بغیر۔ انہوں نے اس کی سر پر ہاتھ رکھا تو ہم کیوں نہ مانتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بابا، زوار بولا۔ اوئے اب بس بھی کر دے، کب سے بابا بابا بول رہا ہے؟ اب تو میں نے کر دی تیرے دل کی مراد پوری، اب جلدی سے ٹھیک ہو جا۔
وہ بولے تو پریشے بھی ہنس دی۔ زوار تو اس کی مسکراہٹ پر ہی فدا ہو گیا تھا، وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بابا صاحب انہیں چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ بابا کے سامنے تو خیال کریں، ایسے گھور کیوں رہے تھے؟ پریشے بولی تو زوار مسکراتا رہا۔ اب کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ تب بھی اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحبہ آ گئیں تو وہ باہر آ گئی تھی۔ پھر ان کا نکاح دوبارہ کیا گیا۔ پریشے نے ریڈ کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا، جو کہ اماں کی فرمائش تھی۔ میک اپ نے سونے پر سہاگا کا کام کیا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ہی ان دونوں کا نکاح ہوا۔ زوار تو دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر ناچے، اتنی چوٹوں کے بھی باوجود۔ کچھ دنوں بعد اسے باہر لے جایا گیا۔ اس دوران پریشے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ 1 ماہ بعد وہ واپس آئی تھی۔ سر کا زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، پر کمر میں چوٹ کی وجہ سے لیٹنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی۔ ڈاکٹرز نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ پراپر ریسٹ کا کہا تھا۔ پریشے اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ زوار کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ زوار تو تھا ہی لاڈلا، اب پریشے بھی اس پوری حویلی کے لوگوں کی لاڈلی بن چکی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی۔ اب زوار بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب ملک وجاہت ان کا ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ پورے گاؤں کو ان کے ولیمے میں بلایا گیا۔ شام میں ان کا ولیمہ تھا۔ صبح پریشے کمرے میں بیٹھی تھی کہ زوار چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹس تھیں۔ پریشے نے رپورٹس چیک کی اور مسکرائی۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں۔ زوار بیڈ پر بیٹھا، پریشے کبرڈ کھول کے رپورٹس رکھنے لگی۔ یار تم تو آگے بیٹھو۔ جی آتی ہوں۔ وہ زوار کے پاس آ کے بیٹھی۔ ایک بات پوچھوں؟ زوار بولا جی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پریشے اپنی بریسلٹ سے کھیلتے ہوئے بولی۔ زوار اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تم وہی ریڈ کلر پہنو جو تم نے نکاح والے دن پہنا تھا، پر ولیمے کا میرا ڈریس تو آ چکا ہے، تو کیا ہوا؟ وہ کل پہن لینا۔ کل بھی تو تم نئی دلہن ہوگی۔ نئی دلہن؟ مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے ہیں، تو سب کے لیے بھلے تم پرانی ہو، پر میرے لیے تو نیو ہی ہوگی۔ زوار نے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں پتہ ہے اتنے دن میں تمہارے قریب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پریشے دور ہوئی۔ زوار نے پھر سے اسے اپنے قریب کیا۔ کیوں؟ 2-3 دن سے تو میں بالکل ٹھیک تھا، پھر رہا تھا، پھر کیوں نہیں آیا؟ پتہ ہے کیوں؟ آپ کی مرضی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی زوار کا یہ روپ دیکھ کر۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ پریشے میں چاہتا تھا تم میری دلہن بن کے میرے راہ دیکھو۔ پریشے مسکرائی۔ اور ہاں، اپنے بالوں کو باندھنا مت، کھلے چھوڑ دینا۔ اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زوار کو اس کے لمبے بال بہت پسند تھے، اور اس کے لیے ہی پریشے نے اپنے بال بڑھائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سب کر لوں گی۔ اب جاؤں؟ پہلے ہی بتاؤ کہ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ وہ ہنوز اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ کرتی ہوں۔ اب جاؤں؟ پریشے نے جان چھڑائی۔ نہ، ایسے نہیں، دل سے بولو۔ وہ کیسے بولتے ہیں؟ پریشے نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، تم بتاؤ۔ پریشے مسکرائی۔ میں پریشے اپنی محبت کے حصار میں ملک زوار کو لیتی ہوں۔ کیا ملک زوار کو قبول ہے؟ وہ پیار سے بولی تو زوار نہال ہو گیا۔ قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ پریشے زوار ملک کی محبت ملک زوار نے قبول کی اور اسے گلے سے لگایا۔ اب جاؤں؟ سوچتے ہیں، زوار سوچتے ہوئے بولا۔ اب زوار، یہ چیٹنگ ہے۔ زوار بولا۔ کیا چیٹنگ ہے بھلا؟ سنو۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ اب میری ہی رہو۔ پریشے مسکرائی۔ اب آپ کی ہی ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ زوار مسکرا دیا۔ آج پریشے اور زوار کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ شہر کے ہاسپٹل میں پریشے نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ سب اس سے مل چکے تھے تو زوار ملنے آیا۔ زوار اس کے پاس بیٹھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ زوار نے دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا۔ تھینک یو پری۔ تھینک یو کیوں؟ مجھے اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ زوار نے اپنے گلے سے لگایا۔ آپ کا بھی تھینک یو۔ پریشے بولی۔ میرا کیوں؟ مجھے اتنی محبت دینے والا ملک زوار دینے کے لیے۔ پریشے اس کے گلے میں بازو حل کر کے بولی۔ میری محبت ازل سے تمہاری ہے اور ابد تک تمہاری رہے گی۔ پریشے نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور آنکھیں مول لیں۔ زوار نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور بولا۔ اچھا سنو، بچوں سے محبت میں کروں گا، تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی مشکلوں سے تمہاری محبت ملی، مجھے وہ بھی بچوں میں بانٹ دوں۔ اب اپنے بچوں سے جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ بنتے ہوئے بولی۔ نہیں، جیلس کیوں؟ بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ اور مجھ سے محبت کون کرے گا؟ پریشے نے مسکرا کے بولا۔ میں۔ زوار بولا تو وہ ہنس دی۔ زوار بھی ہنس دیا۔ زوار اور پریشے نازاں تھے اپنی محبت پہ۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ آنے والا ہر پل ان کی خوشیاں بڑھانے والا ہے، اور آنے والا ہر پل، ہر لمحہ ان کی محبت کو پختہ کرتا جائے گا۔ ختم شدہ۔ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔ آپ کو ناول کیسا لگا؟ پلیز
کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔